یہ سن 1939 کی بات ہے۔ پاکستان بننے میں ابھی 8 سال باقی ہیں۔ بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر کے پاس ایک گاؤں جاتی امرا میں 6 غریب بھائی ایک لوہار کی بھٹی پر محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ 7 بھائی ہیں، لیکن یہ اپنے ایک بھائی کو محنت مزدوری کے بجائے تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ اچانک ان کا بھٹی کے ہندو مالک سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ سب بھائیوں نے نوکری چھوڑ دی اور پھر اپنا کام کرنے کا سوچا۔ باؤ جی کہلانے والے بڑے بھائی نے چند 100 روپے ادھار لیے کسی سے مانگ کر اور ایک چھوٹی سی بھٹی خرید لی۔ وہ بھٹی شاید لوہے سے زیادہ ان کے حوصلے پر کھڑی تھی اور پھر انہوں نے کئی ماہ کی شدید محنت کے بعد اپنا کاروبار کھڑا کر لیا۔ یہ 7 بھائی جاتی امرا گاؤں کے ایک میاں محمد بخش کے بیٹے تھے اور ایک بیٹے کا نام میاں محمد شریف تھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جسے یہ مزدوری کے بجائے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، لیکن اب وہ بھی اپنے کاروبار میں شریک ہو گیا۔ اب 7 بھائی تھے، 14 ہاتھ اور ایک ہی مقصد کہ اپنا کاروبار کھڑا کرنا ہے۔ دن رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ میاں محمد شریف بھی اب کتاب کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو چکے تھے۔ شاید وقت نے ان کے خواب وقتی طور پہ چھین لیے تھے، مگر انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ انہیں زندگی میں کرنا کیا ہے۔ پھر تاریخ نے ایک اور موڑ لیا اور پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ خاندان لاہور آ گیا۔ ہجرت صرف جگہ کی ہی نہیں، خوابوں کی بھی ہوئی تھی۔ یہاں انہوں نے پھر سے صفر سے آغاز کیا، مگر اس بار تجربہ ان کے ساتھ تھا اور پھر اسی لاہور کی مٹی میں وہ بچے پیدا ہوئے جن کے نام بعد میں تاریخ نے بار بار دہرائے۔ ان بھائیوں کے نام نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف رکھے گئے۔ میاں محمد شریف ایک محنتی اور ایماندار شخصیت تھے، لیکن ان کے بیٹوں نے آگے چل کر پاکستان میں جس طریقے سے نام بنایا، اس نے ان سے محبت کرنے والے اور شدید نفرت کرنے والے دونوں ہی پیدا کیے۔ میاں محمد شریف نے اپنے بچوں کو وہ نصیحت کی جو آگے چل کر ان کے بہت کام آئی، اور وہ نصیحت تھی اتفاق، یعنی آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور یہی اتفاق اس خاندان کی کامیابی کی ضمانت بن گیا۔ وقت کو پہیے لگ گئے، دن مہینوں اور مہینے سال میں تبدیل ہونے لگے، اور پھر ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا اور انہوں نے اتفاق فاؤنڈری کے نام سے اپنے کاروبار کی بنیاد رکھی، اور آگے چل کر یہ اتفاق گروپ میں تبدیل ہو گیا، جس میں سٹیل کے علاوہ شوگر مل، ٹیکسٹائل اور انجینئرنگ سے متعلق شعبے بھی شامل تھے۔ بس پھر اس خاندان کی قسمت کھل گئی۔ یہ روز بروز ترقی کرتے گئے اور امیر ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگے۔